بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں صرف تغیر کو ثبات حاصل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد ہر وقت تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ تبدیلی حسن ہے ہمارے اس زمانے کا، اس کائنات کا، ہمارے اس ماحول کا۔ اور یہ جو ہمارے ارد گرد تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان کا براہ راست اثر ہمارے اوپر بھی پڑتا ہے۔ مثلا ہماری طبیعت یا ہماری مزاج یہ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی انسان ایک وقت میں خوش ہوتا ہے تو کسی دوسرے وقت میں وہ غمگین ہوتا ہے۔ کسی اچھی خبر کو سن کر بھی وہ اس کا اظہار زبان کے ذریعے، کچھ الفاظ کے ذریعے کرتا ہے، اور جب وہ اداس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اس پریشانی کا اظہار بھی وہ الفاظ کی صورت میں اپنی زبان سے کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو پریشانی کا اظہار یا خوشی کا اظہار، غصے کا اظہار، غم کا اظہار انسان زبان سے الفاظ کی صورت میں کرتا ہے، تو آج کا ہمارا موضوع یہی وہ الفاظ ہیں، اور انگریزی زبان میں ہم ان الفاظ کو کہتے ہیں انٹرجیکشن۔ انٹرجیکشن وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جو انسان کی اسٹرانگ فیلنگز کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا کوئی اچانک سڈن ری ایکشن کے طور پر وہ الفاظ انسان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، یا جو انسان کے جذبات ہیں، جو ہمارے ایموشنز ہیں، ان کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرجیکشن کس چیز کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ ٹو ایکسپریس سڈن ری ایکشنز۔ ہمارے سامنے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو ظاہرہ انسان کا اس کے اوپر رد عمل ہوتا ہے، اور وہ جو اچانک رد عمل ہوتا ہے ہمارا، اس رد عمل کے اظہار کے لیے ہم کچھ الفاظ کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم انٹرجیکشن کہیں گے۔ دوسرا، اسٹرانگ فیلنگز، انسان کی جو اسٹرانگ فیلنگ کے اظہار کے لیے الفاظ استعمال ہوں گے وہ انٹرجیکشن ہوں گے۔ یا جو ہمارے جذبات ہیں، ہمارے احساسات ہیں، ہماری فیلنگز ہیں، ہمارے ایموشنز ہیں، ان کے اظہار کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم کہیں گے انٹرجیکشن۔ یہ جو انٹرجیکشن ہوتے ہیں یہ کسی ایک لفظ کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ نے خوشی کا اظہار کرنا ہو تو آپ کہتے ہیں واو، یا اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں ہرا۔ یہ جو ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ ایک گروپ آف ورڈز بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم فریز کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے کوئی ایک ایسا منظر دیکھا کہ جس کی آپ کو توقع نہیں تھی، یعنی ان ایکسپیکٹڈ سین تھا آپ کے لیے، تو آپ انٹرجیکشن کے طور پر ایک لفظ نہیں بلکہ ایک گروپ آف ورڈز استعمال کریں گے جس کو ہم فریز کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے واو واٹ اے سین، یا آپ کہہ سکتے ہیں واٹ اے سین۔ اور دیکھیں واٹ آ سین، یہ پورے کا پورا جو ہے یہ آپ کی انٹرنل فیلنگز کو شو کر رہا ہے، تو یہ گروپ آف ورڈ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرجیکشن ہوتا ہے وہ ایک ورڈ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایک فریز بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے ایک ورڈ کا تذکرہ کیا کہ واو، اور اس کے بعد ہم نے یہ خاص قسم کا نشان، خاص قسم کی علامت کا استعمال کیا ہے۔ آگے دیکھیں واٹ آ سین، ایک فریز استعمال ہوا ہے انٹرجیکشن کے طور پر، اور اس کے بعد بھی ہم نے ایک نشان، ایک سمبل، ایک مارک کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ والا جو مارک ہے، یہ والا جو سائن ہے، یہ والا جو علامت ہے، یہ ہر انٹرجیکشن کے بعد استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ ورڈ کی صورت میں ہو یا چاہے وہ فریز کی صورت میں ہو، اور ہم اس کو کہتے ہیں مارک آف ایکسکلیمیشن۔ انٹرجیکشن کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں، یعنی ٹائپس آف انٹرجیکشن ہو سکتی ہیں، اور ان اقسام کا تعین ہم اس صورتحال کو دیکھ کر کرتے ہیں کہ جس صورتحال کی وجہ سے وہ سڈن فیلنگز یا ایموشنز کا اظہار ہوا ہے۔ مثلا ہمارے پاس ایک صورتحال ہو سکتی ہے کہ جوائے کی، یعنی خوشی کی، ہیپینس کی، اس کو ہم کہتے ہیں انٹرجیکشن فار جوائے یا انٹرجیکشن فار ہیپینس۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی خوشی کے موقع پر انسان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں ہرا وی ہیو ون دا میچ، ہرا وی ہیو ون دا میچ، میچ جیتنے کی خوشی میں ہماری زبان سے جو الفاظ کا اظہار ہوا ہے ہرا کی صورت میں، یہ انٹرجیکشن فار جوائے ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے آئی ہیو ڈن اٹ، یس میں نے یہ کام کر لیا ہے، خوشی کے اظہار کے لیے بندہ کرتا ہے، تو یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ انٹرجیکشن فار جوائے ہے۔ ایک قسم ہو سکتی ہے انٹرجیکشن فار سورو، یعنی جب آپ کچھ سیڈ ہیں، غمگین ہیں، تو تب آپ کی زبان سے جو اظہار ہوتا ہے الفاظ کے ذریعے یا فریز کے ذریعے، اس کو ہم کہیں گے انٹرجیکشن فار سورو۔ یہ کون کون سے الفاظ ہو سکتے ہیں؟ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں
alas, alas we have ruined, او ہم تباہ ہو گئے. تو یہ جو الاس کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ غمگین ہونے کو شو کر رہا ہے، یعنی ہماری تباہی کے اظہار کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ ہمارے پاس انٹرجیکشن فار سورو ہے. اسی طرح اگر کوئی ہمارے سامنے کوئی ایسی خبر مل جاتی ہے جو غمگین والی ہو تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اوپس بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اسی طرح او نو، یہ بھی خبر غمگین صورتحال کے اظہار کے لیے ہوتی ہے. ایک انٹرجیکشن کی قسم انٹرجیکشن فار سرپرائز ہے، یا اس کو کہتے ہیں انٹرجیکشن فار امیزمنٹ. مطلب ہم نے کوئی سرپرائزنگ چیز اگر دیکھ لی تو ہم کہتے ہیں واٹ، کیا. یہ جو لفظ ہے واٹ، یہ ہمارے پاس انٹرجیکشن فار امیزمنٹ ہے یا انٹرجیکشن فار سرپرائز ہے. اسی طرح ہم لفظ استعمال کرتے ہیں او، یہ بھی سرپرائز کے اظہار کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح ہم سرپرائز کے اظہار کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ریئلی، از اٹ اٹ. انٹرجیکشن کی ایک قسم ہے پریز کے لیے، کہ جب ہم کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لفظ کا اظہار کرتے ہیں، اس کی جو تعریفی کلمات ہوتے ہیں، مثلا براو یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب. مثلا ہم کہتے ہیں براو یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب، آپ نے بالکل بہترین کام کیا. اب یہ جو لفظ ہے یہ پریز کو شو کر رہا ہے، تعریف کے اظہار کے لیے استعمال ہوا ہے، تو یہ انٹرجیکشن فار پریز ہے. انٹرجیکشن کی ایک قسم انٹرجیکشن فار اٹینشن ہے، یا اس کو انٹرجیکشن فار کالنگ بھی کہتے ہیں، یعنی کسی کو بلانے کے لیے یا کسی کو متوجہ کرنے کے لیے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں ہیلو، ہاؤ آر یو. یہ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں لسن، یہ بھی یہاں پر انٹرجیکشن کے طور پر استعمال ہوا ہے. اس بات پر ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ انٹرجیکشن فار اینگر ہیں. مثلا ہم کسی کو کہیں شیم، آپ کہیں ڈیم. یہ جو الفاظ ہیں یہ انٹرجیکشن فار اینگر ہیں. انٹرجیکشن فار گریٹنگ، انٹرجیکشن فار گریٹنگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی کو سلام کرنے کے لیے، یا یہ انٹرجیکشن فار فیئر ویل بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی کو خدا حافظ کہنے کے لیے، جیسے آپ کسی کو کہیں ہائے، یہ انٹرجیکشن فار گریٹنگ ہے. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں ہیلو. اسی طرح کسی کو گڈ بائے کرنے کے لیے گڈ بائے. یہ جو الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں جن کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن ہے، یہ انٹرجیکشن فار گریٹنگ یا انٹرجیکشن فار فیئر ویل ہے.